بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں رانا مہتاب عالم اور آپ لوگ لونر کمپیوٹر کالج کے چینل کی طرف سے کورل ڈرا کے اندر مینیو سیریز میں آج ٹیکسٹ مینیو کو پڑھیں گے۔ آپ نے ابھی تک اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کے اوپر بھی کلک کر لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اس سے پہلا مینیو بٹ میپ جو کہ آپ لوگ جانتے ہیں پکچرز کے اوپر کام کرتا تھا، آج کا ٹیکسٹ مینیو ٹیکسٹ کے اوپر کام کرے گا، یعنی ہم جو لکھائی لکھیں گے اس کے اوپر ہم کام اس کو کریں گے۔ دیکھیں میں یہاں پہ اس اے آئیکن کے ذریعے میں یہاں پہ کوئی ٹیکسٹ جو ہے وہ ٹائپ کر دیتا ہوں۔ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں اپنا نام رانا مہتاب عالم۔ یہ ہم نے نام ٹائپ کر لیا ہے رانا مہتاب عالم۔ جیسے ہی اب میں ٹیکسٹ مینیو اوپن کرتا ہوں تو اس کی کافی ساری آپشنز آپ دیکھ لیجئے کہ اوپن ہو چکی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے پاس ملتا ہے آپ کو فارمیٹ ٹیکسٹ، جو کنٹرول ٹی سے بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اس کی مدد سے یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ پہلا آپشن فونٹ ہے۔ فونٹ کی مدد سے آپ کے پاس جو نام آپ نے لکھا ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب آپ یہاں سے جون سا بھی فونٹ آپ لگانا چاہتے ہیں آپ اس کو چوز کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ ایڈجسٹ ہو چکا ہے۔ اب یہاں سے آپ اس کو سائز چھوٹا بڑا آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کون سی لائن کیسی لائن لگانی ہے۔ اس پہ ڈبل تھن لائن میں اس کو دے رہا ہوں، دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے آپ نے، اور اسی طریقے سے آپ یہاں پہ تمام کی تمام کسی طرح کی بھی سیٹنگ جو آپ کرنا چاہیں آپ یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور جیسے میں اپلائی پہ کلک کروں گا تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہی تمام آپشنز جو ہیں وہ یہاں پہ اپلائی ہو چکے ہیں۔ فونٹ کے اندر موجود یہ تمام آپشنز ہیں جو آپ چوز کر سکتے ہیں اپنے لکھائی کے اوپر۔ یہ دیکھیں یہ اسٹرائک تھرو ہے کہ آپ نے اگر فرض کریں کہ میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں، یہاں پہ دیکھیں، اور اب میں نے یہاں پہ فارمیٹ ٹیکسٹ پہ میں گیا اور اسٹرائک تھرو کی مدد سے میں نے اس کے اندر سنگل تھک ورڈ جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں، اس طرح سے اپلائی کرواؤں گا تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے اندر اس طرح سے کہ لائن جو ہے وہ اسٹرائک ہو چکی ہے۔ یہ مختلف جگہ پہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اسٹرائک کو۔ تو جہاں جہاں پہ بھی آپ کو کس قسم کی بھی اپنے لکھائی میں کوئی فارمیٹنگ چاہیے تو آپ یہ فارمیٹ ٹیکسٹ پہ جائیں گے، یہاں پہ فونٹ ہے، الائن ہے اور سپیسز ہے۔ سپیسز کی مدد سے آپ اپنے ورڈز کے بیچ میں، لائن کے بیچ میں اور کریکٹر کے بیچ میں گیپ دے سکتے ہیں۔ مثلاً اگر ہم نے آپ کے سامنے یہ میں نے سلیکٹ کر لیا ہے رانا مہتاب عالم کو، تو اب میں اس کو آپ کو دکھاتا ہوں فارمیٹ کے اندر۔ تو یہاں پہ سپیسز میں جب ہم کریکٹر کو بڑھاتے ہیں اس جگہ سے تو آپ دیکھیے گا کہ جیسے میں اپلائی کرتا ہوں تو اس کے اندر جو موجود کریکٹرز ہیں، یعنی یہ جو سپیلنگز ہیں، یہ کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے گا اس کو مزید ہم اوپر بڑھاتا ہوں میں اس کو، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو گیپ ہے آر اور اے کے اندر، یعنی یہ اب بڑھنا شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ ورڈ کا گیپ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بڑھائیں گے ورڈ گیپ کو، تو یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکیں گے کہ یہاں پہ آپ دیکھ لیجیے اپلائی کرتے ہیں تو یہ ورڈ کا گیپ آپس میں جو ہے وہ زیادہ کر دیا گیا ہے۔ تو یوں آپ فارمیٹ ٹیکسٹ کو استعمال کرتے ہیں، اس کی آپشنز کو آپ دیکھتے ہیں، اس پہ تمام آپشنز ہیں، جو بھی آپ استعمال کرنا چاہیں آپ یہاں پہ آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب ہم ایڈٹ ٹیکسٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں یا کنٹرول شفٹ ٹی، تو اس کی مدد سے آپ لوگ اپنے ٹیکسٹ کے اندر کچھ بھی چینجنگ کر سکتے ہیں۔ اور اگر میں نے اس کے اندر کچھ اور انٹری کرنی ہے تو یہاں پہ دیکھیں کہ میں یہاں پہ لونر کمپیوٹر کالج بھی ٹائپ کر دیتا ہوں، اور میں نے جیسے ہی اس کے اوپر اوکے کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لائن بھی اس کے اندر ایڈ ہو چکی ہے، لونر کمپیوٹر کالج آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یوں آپ نے ایڈٹ ٹیکسٹ کی مدد سے آپ اپنی لکھائی میں تبدیلی کر سکتے ہیں، اس کو لکھ سکتے ہیں مزید۔ آگے آپ دیکھتے ہیں فٹ ٹیکسٹ ٹو پاتھ،
اور فٹ ٹیکسٹ ٹو فریم. دیکھیں اگر آپ نے کوئی بھی پاتھ بنایا ہوا ہے، جیسے یہ میں نے ایک پاتھ لے لیا یہ آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، تو اگر میں یہاں پہ کوئی ٹیکسٹ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، یا تو ٹیکسٹ پہلے سے لکھا ہوا ہو، میں نے یہ دیکھیں رانا مہتاب عالم میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ آپ کے سامنے، یہ پہلے سے ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پاتھ ہے، اس کو میں تھوڑا اس کے مطابق بڑا کر دیتا ہوں، یہ دیکھیں، تو اس کو میں نے سلیکٹ کیا، ٹیکسٹ پہ آیا اور یہ دیکھیں کہ فٹ ٹیکسٹ ٹو پاتھ پہ کلک کیا، اور جیسے اس پہ کلک کیا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ٹیکسٹ جو ہے اس پاتھ کے اوپر فٹ ہو گیا ہے، یہ آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، یعنی پاتھ پہ آ گیا ہے، فٹ ٹیکسٹ ٹو پاتھ، ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، فٹ ٹیکسٹ ٹو پاتھ، یہ آپ نے دیکھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ آپشن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ہے فٹ ٹیکسٹ ٹو فریم. اس میں یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ میں ایک عدد فریم جو ہے وہ بنا دیتا ہوں اپنے سائز کے مطابق کہ مجھے جتنا سائز چاہیے، فرض کریں کہ اتنے سائز پہ میں نے یہ اس پہ بنانا ہے، اور یہاں سے میں یہ ایک ٹیکسٹ ہے میرے پاس جو کہ میں یہاں پہ کاپی کر کے اس کو اس کے اندر رکھ دیتا ہوں، اس فریم کے اندر، یہ دیکھیں اس کو میں نے پیسٹ کر دیا، تو یہ بہت سارا ٹیکسٹ اس کے اندر آ چکا ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ یہ ٹیکسٹ جو ہے اس کے اندر آٹومیٹکلی اکارڈنگ ٹو مائی فریم کے width کے مطابق، ہائٹ کے مطابق جو ٹیکسٹ میرا ہے وہ سارا اس میں آ جائے، کیونکہ یہ ٹیکسٹ بہت بڑا ٹیکسٹ ہے جو ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے اس کے اندر. تو اس کو اس کے اندر لانے کے لیے ٹیکسٹ کو فٹ ٹیکسٹ ٹو فریم پہ میں جیسے ہی کلک کروں گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورے کا پورا ٹیکسٹ جو ہے وہ ایزیلی اس کے اندر فریم کے اندر فٹ کر دیا گیا ہے. تو یہ آپشن آپ لوگ دیکھیں گے کہ فٹ ٹیکسٹ ٹو فریم. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں الائن ٹو بیس لائن اور اسٹریٹنٹ ٹیکسٹ. دیکھیں اب میں آپ کو یہ والا ٹیکسٹ دکھاتا ہوں جس کو ہم نے راؤنڈ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ ہم نے اس کو راؤنڈ کیا ہوا ہے. تو اب میں اس کی یہ جو دائرہ ہے اس کو میں ختم کر دیتا ہوں. اب آپ اس کے اوپر آ جائیں اور ٹیکسٹ کے اوپر کلک کریں، تو الائن ٹو بیس لائن کے اوپر ہم جیسے ہی کلک کریں گے، یعنی بیس لائن کے اوپر اس کو فٹ کر دے گا، اور ہر آپ کا ٹیکسٹ جو ہے وہ ایسے وہ بیس لائن پہ چلا گیا. دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ بیس لائن پہ سارا کا سارا لائن ہو گیا ہے، بیس لائن پہ بن گیا. تو یوں یہ بیس لائن پہ شفٹ ہو جائے گا. اگر اس کو واپس اسٹریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اسٹریٹنٹ ٹیکسٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ پھر آپ کے سامنے سیدھا ہو جائے گا. تو وہ ٹیکسٹ جو آپ لوگ کسی شیپ کے اوپر لگائیں گے اس کو آپ بیس لائن پہ شفٹ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو اسٹریٹن کر سکتے ہیں. تو یہ اس کا کام ہے الائن ٹو بیس اور اسٹریٹنٹ ٹیکسٹ کا. رائٹنگ ٹول کے اندر آپ لوگ اسپیلنگ چیک کر سکتے ہیں، گرامر چیک کر سکتے ہیں، تھیسورس اور ٹائپ اسسٹ. دیکھیں اسپیلنگ چیکنگ کے اوپر جیسے آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو لے جائے گا کہ جناب اسپیلنگس کے بارے میں. یہ کہتا ہے جی مہتاب جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، مہتا کر دو جو بھی کچھ ہے، کیونکہ یہ میرا نام ہے اور انگلش کے اندر موجود نہیں ہے، تو اس لیے یہ آپ کو ایسے بولے گا کہ یہ ورڈ ٹھیک نہیں ہے. وہ ورڈ جو آپ کے ٹھیک ہوں اور آپ نے بار بار یوز کرنے ہوں تو آپ ان کو ایڈ بھی کروا سکتے ہیں. میں نے ایڈ کر دیا ہے، اور اسی طرح سے عالم کو بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے. تو اب کیا ہے کہ جب میں نیکسٹ ٹائم اس اسپیلنگس کو چیک کروں گا تو اس سے یہ ہوگا کہ کمپیوٹر میرے ان اسپیلنگس کو اب غلط نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں کہ یہ ہم آتے ہیں اس کے اندر اور اسپیلنگ چیک کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اسپیلنگس جو ہیں وہ ادھر چلا گیا ہے ASP.NET وغیرہ کے اوپر. ٹھیک ہے، اور ہم اس کو اسکپ کر دیتے ہیں تو اسپیلنگ چیک مکمل ہو چکے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے اب یہ اسپیلس جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئے ہیں اس نے. اور اب آپ آ جائیں رائٹنگ کے اندر مزید، تو یہ گرامر جو ہے یہ تب کام کرے گا جب آپ نے اپنے کورل ڈرا کے اندر مکمل فائل جو ہے اس کی آپ نے ڈالی بھی ہوگی، تب یہ کام کرے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد
آپ کا اس میں یہ تھیسورس بڑی زبردست چیز ہے. اس کی مدد سے آپ کسی بھی ورڈ کی میننگز وغیرہ اس کی ڈیفینیشن سمجھ سکتے ہیں. مثلا اگر میں یہاں پہ گو لکھ کے لک اپ کر دیتا ہوں تو نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ٹو ہیو اے پراپر اور سوٹیبل پلیس، یعنی آپ کے پاس کوئی جگہ ہے جہاں آپ جانا چاہ رہے ہیں. ٹو میک این آفر آف، ٹو چینج، اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کسی بھی ورڈ کو آپ جہاں پہ جو بھی لکھتے ہیں، میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے لک، لک اپ کرتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ آپ کے پاس لک سے متعلق جو بھی اس کے پاس ڈیفینیشنز وغیرہ ہیں اس نے لا کے آپ کو دے دی ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی. تو آپ ان کو ایسے چیک کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ بھی آپ لگانا چاہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے سامنے آپ کا ایڈٹ مینیو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. اور ٹائپ اسسٹ کے اندر یہ دیکھیں، ٹائپ اسسٹ میں آپ آتے ہیں تو یہ مختلف آپشنز ہیں جو آپ کے لیے کام کر رہی ہیں. دیکھیں، کیپٹلائز دا فرسٹ لیٹر آف دا سینٹینس کے اوپر ٹک ہوا ہے. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر فرض کریں کہ کوئی ایسا سینٹینس لکھتے ہیں جس میں آپ کو یہ دیکھیں کہ ہم نے کہا www ڈاٹ، اس کے بعد آپ یہاں پہ میں دے رہا ہوں لونر کمپیوٹر کالج ڈاٹ ٹی کے. تو میں جیسے اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیے، غور کیجئے کہ کیا ہو رہا ہے کہ ویب سائٹ تو ہم نے دے دی لیکن اس کا ڈبلیو اپنے آپ دیکھیں یہ بڑا ہو گیا، جبکہ ہم اس کو بڑا نہیں لکھنا چاہتے. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کو دوبارہ یہاں پہ آتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں، پھر ڈبلیو کو لکھ دیتے ہیں، چھوٹا کرتے ہیں، پھر کلک کرتے ہیں تو پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے. تو یہ وجہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ جو ہمارا یہاں پہ اس کے اندر جو ٹائپ اسسٹ ہے، اس کے اندر رائٹنگ ٹول کے اندر، یہ اس کے مطابق جو کیپٹلائز دا فرسٹ لیٹر آف سینٹینس ہے یہ آن ہے، ہم نے اس کو بند کر دیا ہے. اور جیسے ہی میں نے اس کو اوکے کیا ہے تو اب جب میں اپنی لکھائی کو سیٹ کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس نے ڈبلیو کو کیپٹلائز نہیں کیا. تو یوں ہم یہاں پہ موجود کافی سارے آپشنز ہیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں ٹائپ اسسٹ کے اندر، جن کی مدد سے ہم آن آف کر سکتے ہیں اپنی چیزوں کو. یہ دیکھیں، ایڈٹ کے اندر، سیونگ کے اندر کہ آٹو بیک اپ ایوری 10 منٹ، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر 10 منٹ کے بعد آٹومیٹکلی ہماری فائل سیو ہوتی رہے. ٹھیک ہے، تو یہ فائل اس میں سیو ہوتی جائے گی. تو یہ ساری سیٹنگز ہیں جو آپ یہاں پہ اکارڈنگ ٹو یور ریکوائرمنٹ آپ لوگ یہاں پہ کر سکیں گے اس کی اندر موجود. ٹھیک ہے، تو یہ ٹائپ اسسٹ کے اندر زیادہ تر ہم اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی رائٹنگ جو ہے اس کی مدد سے سیٹنگ کرنی ہے اس کے اندر. اور اس میں جو ہماری یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹائپ اسسٹ کے اندر کہ آپ نے ٹائپ اسسٹ کے اندر ہم زیادہ تر ٹائپ اسسٹ کے اندر ہی استعمال کرتے ہیں ان آپشنز کو، اور یہ کیپٹلائز دا فرسٹ لیٹر آف سینٹینس کے لیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے پاس چینج کیس ہے. چینج کیس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، میں نے یہ سلیکٹ کیا رانا مہتاب عالم کو، ٹیکسٹ پہ آتے ہیں اور چینج کیس پہ آتے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے چینج کیس کی ونڈو آ گئی ہے. سینٹینس کیس کے اوپر لیں گے تو یہ آر کو کیپٹل کر دے گا، باقی تمام چھوٹے کر دے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں آر کیپٹل ہو چکا ہے، رانا کا، مہتاب کا بھی ایم چھوٹا ہے، عالم کا بھی ایم چھوٹا ہے. سیم آگے اسی طرح آپشنز ہیں جو استعمال آپ کر سکتے ہیں. لوور کیس کریں گے اگر آپ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری اے بی سی آپ کی لوور میں چلی جائے گی، چھوٹی ہو جائے گی. آپ ساری چھوٹی ہو چکی ہیں. اور اسی طرح آپ بڑھتے جائیں، اپر کیس میں ساری اے بی سی کیپٹلائز ہو جائے گی، جبکہ ٹائٹل کیس کے اندر ساری اے بی سی کا پہلا
جو کریکٹر ہے نام کا وہ کیپٹل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر ایک اور بھی موجود ہے، یہ آپشن کیا ہے، ٹاگل کیس۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلا کریکٹر چھوٹا ہو جاتا ہے اور باقی بڑے ہو جاتے ہیں، اس کو ٹاگل کیس بولتے ہیں۔ تو یوں آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس طرح سے موجود ہے۔ اور اس کے بعد آپ کے پاس جو آپشن آگے آپ کے لیے ایکٹیو ہے وہ ہے کنورٹ ٹو پیراگراف ٹیکسٹ، یعنی اگر میں کسی ٹیکسٹ کو پیراگراف میں شفٹ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ دیکھیں یہ ٹیکسٹ ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں نے کنورٹ ٹو پیراگراف ٹیکسٹ کرنا ہے، تو یہ اب میں نے کلک کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ارد گرد ایک پیراگراف کا وہ آپشن بن چکی ہے۔ اور اگر میں نے اس کو دوبارہ شفٹ کرنا ہے کنورٹ ٹو، یہ دیکھیں کس کے اندر، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آرٹسٹک ٹیکسٹ کے اندر، تو یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے ایک اور چیز آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب ہم اس ٹیکسٹ کو آرٹسٹک ٹیکسٹ میں شفٹ رکھتے ہیں تو یہ میک ٹو ٹیکسٹ HTML کمپیٹیبل نہیں آتا، لیکن جیسے ہی ہم اس ٹیکسٹ کو پیراگراف میں شفٹ کر دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی آپشن ہمارے پاس آن ہو گئی ہے، میک ٹیکسٹ HTML کمپیٹیبل کے ذریعے اب ہمارا یہ ٹیکسٹ جو ہے وہ HTML کمپیٹیبل بن چکا ہے۔ اس کو ہم پھر ویب سائٹ وغیرہ پہ یوز کر سکتے ہیں، یہ آپ ٹک ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب اس کو ہم آگے مزید کنورٹ نہیں کر سکتے، لیکن جب ہم اس کو آن کر لیں گے، واپس آف کر دیں گے HTML کو، تو اب ہم اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں۔ ٹیکسٹ اسٹیٹسٹکس کے اندر ہم اپنی جو ہم نے لکھی ہوئی ہے اس کی رپورٹ لے سکتے ہیں کہ کیا پیراگراف ہے، کتنی لائنیں ہیں، کتنے کریکٹرز ہیں، اس کے بارے میں ساری رپورٹ ہمیں یہاں سے مل سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس یہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شو نان پرنٹنگ کریکٹرز، یہ کیا چیز ہے؟ یہ دیکھیں جب میں کچھ یہاں پہ ٹائپ کر رہا ہوتا ہوں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ایک نان پرنٹنگ کریکٹر یہ چل رہا ہے۔ یہ دیکھیں میں اسپیس دباتا ہوں تو اسپیس کی جگہ پہ ڈاٹ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نان پرنٹنگ جو کریکٹر مجھے شو ہو رہے ہیں، یہ اصل میں اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ یہ ہم نے آپشن آن کی ہوئی ہے۔ ہم اس کو بند کر دیں گے تو دیکھیں یہ نان پرنٹنگ ہمارے کریکٹر بند ہو جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں کہ اگر میں نے یہاں پہ یہ ہمیں ٹائپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ یاد رکھیے گا، ٹائپ کرتے ہوئے نان پرنٹنگ جو ہے نا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ ٹائپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اب میں اس کو مطلب کچھ بھی آپ کو یہ کرتا ہوں، یہاں پہ اسپیس دیتا ہوں تو یہ دیکھیے یہ چیز ہے، لیکن یہ ہمیں ٹائپ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اب نظر نہیں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نان پرنٹنگ کریکٹرز جو ہیں ان کو اب ہم نہیں لینا چاہتے، تو اب ہم ٹائپ کرتے ہوئے بھی ہمیں یہ نظر نہیں آئیں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹائپ کرتے ہوئے ہمیں وہ کریکٹر نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن میں جیسے ہی اس کو آن کرتا ہوں تو یہ مجھے نان پرنٹنگ کریکٹر جو ہے وہ نظر آتے ہیں کہ یہاں پہ آپ اسپیس دے رہے ہیں، یا اس طرح سے آپ کو پتہ چلے گا۔ اس کے بعد آخر میں ہے فونٹ آن لائن، اس کی مدد سے آپ کولر ڈرا کی ویب سائٹ کے اوپر چلے جائیں گے، جہاں سے آپ مزید اپنے فونٹس وغیرہ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ وغیرہ کر سکیں گے۔ تو یہ ہے آپ کا کمپلیٹ، آپ لوگوں نے دیکھا ٹیکسٹ مینیو اور اس کو سمجھا ہے آپ نے۔ اگر کسی قسم کی بھی کوئی پرابلم ہے تو کمنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں، ویڈیو کو بار بار دیکھیے اور پھر اس کو سمجھیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔